پاکستان تحریک انصاف نے 30 مارچ کو جلسے کا پلان ہے اسلام آباد میں، اس کے لیے درخواست بھی دے دی ہے اور اس کا جواب آج آنا ہے۔ اور اگر انتظامیہ نے اس اجلاس کی اجازت نہ دی، اس جلسے کی اجازت نہ دی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دوبارہ ہم سے رجوع کریں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انوائٹ کرے گی، جماعت اسلامی کو کرے گی، اور محمود خان اچکزئی صاحب، سردار اختر مینگل صاحب، جی ڈی اے، ان تمام جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلا ہوا ہے، الیکشن چوری ہوئے ہیں، ان تمام جماعتوں کو انوائٹ کرے گی۔ اور اس سلسلے میں پہلی ملاقات جو ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے پی ٹی آئی کے وفد کی ہوئی۔ امیر العظیم صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور عمر ایوب صاحب گئے ہیں، اسد کیسر صاحب گئے ہیں، جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد خان، یہ سب کے سب رہنما گئے ہیں، اور جماعت اسلامی کے امیر اور سیکرٹری جنرل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان میں سینٹ الیکشن اور احتجاجی تحریک کے بارے میں یہ ساری کی ساری گفتگو تھی۔ اب ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے جناب کہ دفتر خارجہ ڈونلڈ لو کے معاملے میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ڈونلڈ لو نے پچھلے سائفر سے کوئی 10 گنا زیادہ مزید انہوں نے وہاں پہ میزائل داغ دیے ہیں، اور ایسے میزائل داغے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، اور ابھی تک ہمارا دفتر خارجہ جو ہے اسے بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری پاک ایران گیس پائپ لائن بھی امریکہ نے کنٹرول کرنی ہے، سی پیک کے منصوبے بھی امریکہ نے فریز کرنے ہیں ڈونلڈ لو نے، اور باقی جو ہماری خارجہ پالیسی وہ کنٹرول کریں گے۔ تو پھر دوسرا یہ کہ سائفر کے معاملے میں جو ڈسکشن آئی ہے، اس میں اسد مجید صاحب پہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ہے ڈونلڈ لو نے، اور اب ان پہ الزام عائد کر دیا ہے۔ تو اس لیے دفتر خارجہ کو بولنا چاہیے، ہمارے وزارت خارجہ کو بولنا چاہیے، وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آنا چاہیے، اور نہیں تو طارق فاطمی صاحب کا آ جانا چاہیے۔ لیکن دفتر خارجہ نے کل یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ سائفر پہ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب یہ جو سیاسی معاملہ ہے، اور اس کے لیے آپ وزیر اطلاعات و نشریات سے رابطہ کریں اور ان سے موقف لیں۔ اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ادھر جو ہے ڈونلڈ لو ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی کہ نائب وزیر خارجہ ہیں، اور کانگریشنل کمیٹی ہے، وہاں پہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے۔ امپورٹنٹ جو امریکن پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، سوال و جواب ہوا ہے، لائیو دیکھا ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ۔ تو وزارت خارجہ، امریکی وزارت خارجہ کا جواب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے، اس کو وزارت اطلاعات و نشریات کو دیکھنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ہمیں خیر سمجھ تو آتی ہے، کیونکہ دفتر خارجہ تو پہلے دن سے ہی اس معاملے کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ دفتر خارجہ نے ایف آئی آر بھی عمران خان صاحب کے خلاف یا شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، اپنے وزیر خارجہ کے خلاف، اپنے وزیر اعظم کے خلاف درج نہیں کروائی تھی۔ یہ ایف آئی آر بھی سیکرٹری انٹیریئر داخلہ نے یہ سارے کا سارا کیس کیا تھا، اور وہ بھی کہنے پہ کیا تھا۔ تو یہ تو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں جی۔ اب آتے ہیں، کل ایک ہوا ہے معاملہ، اور وہ ہے خصوصی جو کونسل ہے، خصوصی سرمایہ کاری کونسل جو ہے، جس میں جو آئیڈیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا، کل اس کی ایک تعارفی نشست ہوئی، اور تعارفی نشست پہلا اجلاس تھا، اور اس میں باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اس میں ایک تصویر بھی آئی جی، اور تصویر میں کیونکہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تصویر نہیں بنوانی، لیکن اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے گا تو اس میں سمجھ آ جائے گی کہ اس تصویر میں جو پوزیشن ہے وہ کس کو کیا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بات، اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی، شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی، لیکن آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو فوجی قیادت تھی، انہوں نے اس سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے ایسا کوئی گروپ فوٹو بنوانے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور وہ میٹنگ کا کہہ کر جلدی نکل گئے۔ تو
اس میں صرف آرمی چیف ہی نہیں تھے بلکہ دیگر فوجی قیادت بھی موجود تھی اور کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی.